مرزا جی جو ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی بھر شرمندہ تھیں اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہیں، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. اچھا یہاں اس کو بات کو سمجھے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرزا جی نے اپنی اسی ریکارڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. تو مرزا جی شروع کے اندر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو نا میں حق بات جو نا لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور اسی سے ان کا منصف مزاج ہونا بھی ثابت ہوگا. پھر اسی طرح اسی ویڈیو میں مرزا جی نے ایک جگہ پر یہ بات کی ہے، لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. اس سے پتہ لگا کہ مرزا صاحب جو نا روایت باللفظ کریں گے، روایت بالمعانی یا مفہوم بیان نہیں کریں گے. اور جو بھائی مسلسل اس ویڈیو کے جوابات سن رہے ہیں انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ سب کہنے کے بعد مرزا نے وہ دھوکے دیے ہیں، وہ مکاریاں کی ہیں کہ جس کی سابق کے اندر اگر مثال ملتی ہے تو ابلیس سے ملتی ہے. بس کہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھیں اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہیں، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. میں نے اس کا ریفرنس دیا کہاں دیا ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے تو وہ یہ کتاب ہے جہاں مرزا جی نے ریفرنس دیا ہے، واقعہ یعنی رسالہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کے اندر نا. اب یہ ہم اس کا صفحہ نمبر 5 نکالتے ہیں. صفحہ نمبر 5 کے اوپر مرزا جی نے یہ بات لکھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عروہ بن زبیر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو وصیت فرمائی کہ مجھے ان ہستیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے میری سوکنوں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ بقیہ غرقت میں دفنانا. میں ان تینوں عظیم ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. اچھا یہاں سمجھے گا ذرا بات کو کہ ترجمے کے اندر مرزا جی نے ان یعنی تینوں عظیم ہستیوں یہ بریکٹ کے اندر لکھا ہے. میں اور آگے جو ہے نا مرزا جی کا کیا ہو ترجمہ کہ میں اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. اچھا میں پھر ایک دفعہ دہرا دوں، مرزا جی نے کہا صحیح بخاری کی حدیث جو ہے، اس کے بعد مرزا جی نے آگے لکھا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا قیس تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آخری وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا. اچھا آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی جو اصل روایت تھی مرزا جی نے وہ لکھ دی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے مرزا جی نے وہ لکھ دی ہے. یہ تو مرزا جی نے جو شروع میں کہا کہ 72 صحیح الاسناد یعنی کہ کتابچے میں نے جو روایتوں میں ڈالا ہے. اچھا لیکن مرزا جی نے اپنی گفتگو کے دوران کیا کہا ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے سن لیں. ہوا کیا تھا کہ سانپ پھینکے گئے تھے اور آپ کو رسیاں دکھائی گئی تھی، لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوئی توفیق سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سانپوں کو سانپ اور رسیوں کو رسی دکھائیں، یعنی کہ علم کو علم اور مرزا کو مرزا دکھائیں. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھیں ذرا بات کو. تو وہ جو انہوں نے بات کی کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا، اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہیں. اچھا میں پھر ایک دفعہ اپنی بات دہرا دوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث جو مرزا جی نے نقل کی وہ الفاظ بتا دیے میں نے آپ کو، اور اس کے بعد مرزا جی نے آگے جو نیچے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں ان حوالہ جات کے اندر اگر ہم غور کریں تو مرزا جی نے صحیح بخاری 1391 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے. صحیح بخاری 1391 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے. اچھا اب مزے کی بات دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی کو جو سننے والے ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہمارے جیسے بدقسمت ہیں، ایک مرزا جی کے مقلدین جیسے لوگ ہیں جو مرزا جی کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے، یعنی وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جنہوں نے مرزا جی کو سننے کے بعد اپنے اوپر حرام کر لیا، وہ اصل کتاب کو کھول کے دیکھ لیں. انہوں نے زیادہ میں زیادہ اسلام 360 کھولنا ہے، اس کے اندر مرزا جی نے جو انٹرنیشنل نمبرنگ والا چورن بیچا ہوا ہے وہ دیکھنا، وہاں وہ ترجمہ وہی لکھا، ہاں بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، تحقیق ہو گئی. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 ہے.
صفحہ نمبر 375 ہے، کتاب الجنائز ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر. اس کے تحت حدیث نمبر کیا ہے جو مرزا جی نے بیان کیا؟ حدیث نمبر 1391. حدیث نمبر 1300، یہ وہ حدیث نمبر جو مرزا جی نے بھی دے رکھا ہے. الفاظ کیا ہے؟ ہشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو وصیت کی تھی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری سوکنوں کے ساتھ بقیہ حرکت میں مجھے دفن کرنا. یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ جو ان کا مرتبہ ہے، ان کے ساتھ میری تعریف نہ ہو. میری تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ. کسی کو یہ لگے کہ مرزا جی نے جو نمبر دیا وہ صحیح تھا، مرزا جی نے جو بریکٹ 2 1 دے دیے ہیں وہ تھے ادھر، میں نے نہیں پڑھے، تو یہ دیکھ لیجئے. میں عربی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ہشام ان ابی ان عائشہ انہا اوصت عبداللہ بن زبیر، عائشہ نے وصیت کی عبداللہ بن زبیر کو، لا تدفنی معہم، مجھے ان لوگوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، وادفنی مع صواحب بالبقیع، مجھے اپنی دیگر ساتھیوں کو، میری جو سہیلیاں مراد وہ ازواج، ان کے ساتھ بقیع میں دفن کرنا. لا اذک بہ ابدا، میں ان کے ذریعے اپنی پاکی کا ذکر نہیں کروانا چاہتی کہ کوئی ان کے ساتھ میری تعریف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ہی مجھے گنا ہے. رسیاں نظر آئیں، وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک سانپ دکھ رہے تھے وہ اب دوبارہ سے رسیاں دکھنا شروع ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں مرزا جی نے بات کہاں سے شروع کی تھی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. مرزا جی کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھیں اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہیں، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. وہ جو ریفرنس دیا اس میں کہیں مائکروسکوپ لگانے سے بھی الفاظ مل رہے ہیں. ایسا مکار اور عیار آدمی ہے، اس کو بس وہ اندھی بہری لنگڑی لولی جو پبلک ملی ہوئی نا اس سے یقین کرو یہ چل رہا ہے. ورنہ اگر حقیقت میں تحقیق کرنے والے اس کے اوپر تحقیق کریں وہ جانیں گے کہ اس دور کا سامری جادوگر ہے. اور بقول خود مرزا جی نے جو اپنے لکھا ہے فتنہ، مجھے فتنہ کہا کرو.